کراچی سمیت سندھ ملک کے دیگر علاقوں میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری۔ شہر قائد کے مختلف حصوں میں وقفے سے بارش۔ سکھر، خیرپور، شکارپور، جیکب آباد میں بھی بادل کھل کر برسے، جل تھل ایک ہو گیا۔ لاہور، فیصل آباد، ساہیوال، پشاور اور دیگر شہروں میں بھی موسلادھار بارش ہوئی۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ متعدد علاقوں میں بارش کے باعث بجلی کی فراہمی کا نظام بھی متاثر۔ کراچی میں دودھ کی قیمتوں میں اضافہ کرنے والوں کی شامت۔ انتظامیہ نے سرکاری نرخوں پر دودھ فروخت نہ کرنے والے متعدد دکانوں کو سیل کر دیا۔ ادھر گلستان جوہر میں پولیس کی کارروائی۔ صدر ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن شاکر گجر کو حراست میں لے لیا، دکان بھی سیل۔ شاکر گجر نے گزشتہ روز دودھ کی قیمتیں بڑھانے کا اعلان کیا تھا۔ کا امن کمیٹی کے ساتھ رابطہ تھا۔ جی آئی ٹی کے اندر یہ لکھا ہے عزیر بلوچ نے کہ جی پی ٹی آئی امن کمیٹی کو اپنی پارٹی میں شامل کرنا چاہتی تھی، تو علی زیدی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا، یہ تو میں نے جی آئی ٹی میں پڑھا ہے۔ اس سے بڑا سفید جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف اور لیاری کی امن کمیٹی میں رابطے تھے۔ ملاقاتوں میں علی زیدی اور عمران اسماعیل بھی موجود ہوتے تھے۔ سعید غنی اور ناصر حسین شاہ کی پریس کانفرنس۔ مزید بولے، حکومتی نااہلی سے توجہ ہٹانے کے لیے عجیب چیزیں سامنے لائی جا رہی ہیں۔ حلیم عادل نیب کے ریڈار پر بھی آ گئے۔ خدشہ ہے کہ نیب کلین چٹ دے گا، مگر سندھ حکومت تحقیقات کرے گی۔ اپوزیشن کے ساتھ جب بھی بیٹھے ان کی واحد ڈیمانڈ یہ تھی ابو بچاؤ نیب آرڈیننس۔ اپوزیشن جو ہے نا یہ چاہتی ہے مکھ مکاؤ کی سیاست۔ مکھ مکاؤ کی سیاست یہ ہے کہ جی وزیر اعظم صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ہمیں کھانے کی دعوت دیں، ہمارے ساتھ پیار محبت کی باتیں کریں۔ اگر آپ کا مقصد عمران خان کے پاس جا کے اپنے ابو کو بچانا ہے تو وہ عمران خان نے نہیں کرنا۔ اپوزیشن مکھ مکا کی سیاست اور وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہے کہ عمران خان کھانے کی دعوت دیں اور پیار کی باتیں کریں۔ شہزاد اکبر کی پروگرام 92@8 میں گفتگو۔ بولے اگر کسی کا مقصد ابو کو بچانا ہے تو عمران خان اس سے نہیں ملیں گے۔ مزید کہا کہ علی زیدی تب سے عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی کے پیچھے ہیں جب وزیر بھی نہیں تھے۔ سندھ حکومت کی جی آئی ٹی رپورٹ نامکمل ہے، سپریم کورٹ نوٹس لے۔ کورونا کو کوششیں کر کے کچھ حد تک کنٹرول کر لیا ہے۔ سندھ باقی صوبوں کی نسبت ڈبل ٹیسٹنگ کر رہا ہے۔ 2 سال قبل وطن واپسی کا مشکل فیصلہ نہ کرتے تو آج ایک جج اپنے جرم کا اعتراف نہ کرتا۔ مریم نواز کا ٹویٹ، کہا اگر واپس نہ آتے تو قوم کیسے جان سکتی کہ کیسے بے گناہ نواز شریف کو دباؤ میں آ کر ناحق سزا سنائی گئی۔ کے پیچھے جو مقاصد تھے وہ آج سفر عیاں ہو چکے۔ پوری ملک کی اکانومی کو چلا سکتی ہے۔ یہ وہ بہت اہم شعبہ ہے جس سے کہ ملک کی اکانومی میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ وہ غریب لوگ جو کہ متحمل کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ وہ اپنے ذاتی گھر میں رہیں گے، تو ان کے لیے بھی ایک بہت نادر موقع ہے۔ تو جو اسٹیٹ بینک ہے، ایف بی آر ہے، یہ بالکل فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ کنسٹرکشن میں پیسہ لگاؤ، کالا دھن سفید کراؤ۔ حکومت کا نجی شعبے کے تعاون سے ملک میں بڑے پیمانے پر مکانات بنانے کا منصوبہ۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں 1 لاکھ گھر بنائے جائیں گے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری ملک کی معیشت کو چلا سکتی ہے۔ چیئرمین نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی بولے کنسٹرکشن انڈسٹری کے پیکج میں ٹیکس ایشوز ختم کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں کہ 2 سال میں وہ کام کیے جو شو بازیاں کرنے والے 70 برس بھی نہ کر پاتے۔ پنجاب حکومت نے قائد اعظم بزنس پارک شیخ پورہ کے سنگ بنیاد کے لیے وزیر اعظم سے وقت بھی مانگ لیا۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے وفاقی وزیر محبوب سلطان اور اراکین اسمبلی کی ملاقات بھی ہوئی۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی نااہلی، شہریوں کو گندے اور بدبودار پانی کی فراہمی۔
عزیز آباد بلاک 2 کے مختلف علاقوں میں سیوریج کا پانی نلوں میں آنے لگا، شہری پانی کے گیلن خرید کر پینے پر مجبور، علاقہ مکینوں کا احتجاج، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا مقامی عملہ علاقے سے فرار۔ ویسٹ انڈیز نے انگلینڈ کو پہلے ٹیسٹ میں شکست دے دی، مہمان ٹیم نے 5ویں اور آخری روز 200 رنز کا ہدف 6 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ چیئرمین بلیک فوٹ کی 95 رنز کی میچ وننگ اننگز، ویسٹ انڈیز کے شینن گیبریل نے میچ میں 9، جیسن ہولڈر نے 7 وکٹیں لی۔ ساؤتھ ہیمپٹن میں میچ تماشائیوں کے بغیر اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ نیب کی پیشی کا معاملہ ہو تو سی ایم صاحب کئی تویشیوں میں جانے سے انکار کر دیں اور یہاں میدان میں سب لوگ ٹھیک رہیں۔ ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ نیب میں جب ہوں تو اسٹک لے کے چلیں، اسمبلی آ جائیں تو جاگنگ کرتے ہوئے آ جائیں، یہ ہم نے دیکھا ہے، سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے۔ لیکن نیب ہمیں کوئی بھی ادارہ نیب جب بھی بلائے گی ہم جائیں گے، ضرور جائیں گے، سب کچھ بتائیں گے اور ہمیں جانا چاہیے۔ جیسے کہ شوگر کمیشن میں کال ہوئی، ہمارے بزدار صاحب ایز اے چیف منسٹر چلے جاتے ہیں، شوگر کمیشن میں بلایا گیا، اسد عمر صاحب ہمارے جو اس وقت سب سے اہم ترین وزیر ہیں وہ خود جاتے ہیں، اپنی ایف آئی اے کے پاس جا کے سامنے بیانات دیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا میں نہیں جا رہا شوگر کمیشن میں۔ تو یہ ایک ڈفرینس ہے، یہ فرق ہے، اور ہماری لیڈرشپ نے کہا ہے کہ اگر کوئی الزامات ہیں ان کو اداروں کے سامنے جا کے اپنے آپ کو کلیئر کر۔ اب میں ذرا بیک گراؤنڈ پہ آتا ہوں کہ کل ہوا کیا تھا، دوبارہ بتاؤں، نقوی صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں کہ اگر صرف نیب کی ایک ہوتی نوٹس ہوتا، ہمیں ابھی تک نوٹس بھی نہیں ہے، انکوائری بھی نہیں ہے، کمپلینٹ کوئی گئی ہے اس کی انہوں نے تفصیلات منگائی ہیں جو انہیں منگانی چاہیے، ہم جاتے ہیں اس میں۔ لیکن کل جس انداز سے آپ لوگ جائیے گا اپنے جہاں سے بھی یہ پھیلایا گیا اور یہ سارا کچھ پیپلز پارٹی کا میڈیا سیل ان پیپرز کو چلاتا ہے، ٹھیک ہے ایک نوٹس نکلا وہ چل جانا چاہیے تھا، نوٹس نکلا نیب کا کمپلینٹ کے بہاف کے اوپر، اور وہ ڈی سی صاحب کو اور اینٹی کرپشن کو، ساتھ جو الزامات بتائے جا رہے ہیں، میں کچھ اپنے سب سے نہیں بات کر رہا، 1-2 چینل سے کہوں گا، 2-3 سے، انہوں نے کہا کہ جی منی لانڈرنگ، چائنا کٹنگ، تو براہ کرم جو کل نیب نے نوٹس نکالے ہیں اس کے اندر اگر منی لانڈرنگ کا الزام، بعد میں بھائی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کل کے نوٹس میں اگر کوئی منی لانڈرنگ کا لفظ لکھا ہو تو ذرا میڈیا سے کہوں گا کہ براہ کرم خود ہی ذرا اپنے پر غور کر لیجیے گا، میں نہیں کرتا کس نے کہا، چائنا کٹنگ کا ذکر ہو، یہ ساری چیز۔ اب میں بتاتا چلوں ہوا کیا۔ سب سے پہلے تو میں بتا دوں، آپ سب پرانے صحافی یہاں موجود ہیں، یہ جو جس لینڈز کا ذکر ہو رہا ہے، نیب کی پیشی کا معاملہ ہو تو سی ایم صاحب کئی تویشیوں میں جانے سے انکار کر دیں اور یہاں میدان میں سب لوگ ٹھیک رہیں۔ ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ نیب میں جب ہوں تو اسٹک لے کے چلیں، اسمبلی آ جائیں تو جاگنگ کرتے ہوئے آ جائیں، یہ ہم نے دیکھا ہے، سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے۔ لیکن نیب ہمیں کوئی بھی ادارہ نیب جب بھی بلائے گی ہم جائیں گے، ضرور جائیں گے، سب کچھ بتائیں گے اور ہمیں جانا چاہیے۔ جیسے کہ شوگر کمیشن میں کال ہوئی، ہمارے بزدار صاحب ایز اے چیف منسٹر چلے جاتے ہیں، شوگر کمیشن میں بلایا گیا، اسد عمر صاحب ہمارے جو اس وقت سب سے اہم ترین وزیر ہیں وہ خود جاتے ہیں، اپنی ایف آئی اے کے پاس جا کے سامنے بیانات دیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا میں نہیں جا رہا شوگر کمیشن میں۔ تو یہ ایک ڈفرینس ہے، یہ فرق ہے، اور ہماری لیڈرشپ نے کہا ہے کہ اگر کوئی الزامات ہیں ان کو اداروں کے سامنے جا کے اپنے آپ کو کلیئر کر۔ اب میں ذرا بیک گراؤنڈ پہ آتا ہوں کہ کل ہوا کیا تھا، دوبارہ بتاؤں، نقوی صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں کہ اگر صرف نیب کی ایک ہوتی نوٹس ہوتا، ہمیں ابھی تک نوٹس بھی نہیں ہے، انکوائری بھی نہیں ہے، کمپلینٹ کوئی گئی ہے اس کی انہوں نے تفصیلات منگائی ہیں جو انہیں منگانی چاہیے، ہم جاتے ہیں اس میں۔ لیکن کل جس انداز سے آپ لوگ جائیے گا اپنے جہاں سے بھی یہ پھیلایا گیا اور یہ سارا کچھ پیپلز پارٹی کا میڈیا سیل ان پیپرز کو چلاتا ہے، ٹھیک ہے ایک نوٹس نکلا وہ چل جانا چاہیے تھا، نوٹس نکلا نیب کا کمپلینٹ کے بہاف کے اوپر، اور وہ ڈی سی صاحب کو اور اینٹی کرپشن کو، ساتھ جو الزامات بتائے جا رہے ہیں، میں کچھ اپنے سب سے نہیں بات کر رہا، 1-2 چینل سے کہوں گا، 2-3 سے، انہوں نے کہا کہ جی منی لانڈرنگ، چائنا کٹنگ، تو براہ کرم جو کل نیب نے نوٹس نکالے ہیں اس کے اندر اگر منی لانڈرنگ کا الزام، بعد میں بھائی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کل کے نوٹس میں اگر کوئی منی لانڈرنگ کا لفظ لکھا ہو تو ذرا میڈیا سے کہوں گا کہ براہ کرم خود ہی ذرا اپنے پر غور کر لیجیے گا، میں نہیں کرتا کس نے کہا، چائنا کٹنگ کا ذکر ہو، یہ ساری چیز۔ اب میں بتاتا چلوں ہوا کیا۔ سب سے پہلے تو میں بتا دوں،
آپ سب پرانے صحافی یہاں موجود ہیں. یہ جو جس لینڈز کا ذکر ہو رہا ہے, نیب کی پیشی کا معاملہ ہو تو سی ایم صاحب کئی پیشیوں میں جانے سے انکار کر دیں اور یہاں میدان میں سب لوگ ٹھیک رہیں. ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ نیب میں جب ہوں تو اسٹک لے کے چلیں, اسمبلی آ جائیں تو جاگنگ کرتے ہوئے آ جائیں. یہ ہم نے دیکھا ہے, سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے. لیکن نیب ہمیں کوئی بھی ادارہ نیب جب بھی بلائے گی ہم جائیں گے.